اچھا، نیشنل سیکورٹی جو ہے وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں اور وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں۔ میں پہلے آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں پوائنٹس کے ایکسٹرنل کون سے ہو سکتے ہیں اور انٹرنل کون سے ہو سکتے ہیں، پھر میں اس کے اوپر بات کروں گا کہ یہ کس طرح ہمارے لیے ایک نیشنل سیکورٹی چیلنج ہے اس وقت۔ انٹرنل چیلنجز یعنی وہ چیلنجز جو کہ پاکستان کے اندر موجود ہے، اس میں انرجی اینڈ واٹر کرائسس، ہماری پاپولیشن بہت زیادہ بڑھ چکی ہے اور انرجی کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، اور اس کے ساتھ ساتھ واٹر کرائسس یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو جس ملک میں خاص کر اس ماڈرن ٹائم میں جدھر انرجی کا مسئلہ ہو اور جدھر واٹر کا مسئلہ ہو، تو وہ ایک نیشنل سیکورٹی مسئلہ بن سکتا ہے۔ اچھا، نسل پرستی، ایتنیسٹی کی اگر بات کی جائے تو یہ پاکستان جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پنجابی بھی ہے، یہاں پشتونز بھی ہیں، یہاں بلوچی بھی ہے، یہاں سندھی بھی ہے، گلگت بلتستان بھی ہمارے ساتھ ہے، اسی طرح آزاد کشمیر بھی ہمارے ساتھ ہے، اس کے علاوہ اور بھی کچھ گریٹ نمبر آف کمیونٹیز جو ہے وہ پاکستان میں رہ رہے ہیں۔ تو یہ ایک نیشن نہیں ہے، پاکستان جو ہے ایک ڈائیورس نیشن ہے، جو اس میں بہت زیادہ، یعنی اگر آپ ایک کنٹریز اگر فرانس کی بات کی جائے تو وہاں پر صرف فرینکس ہیں، اگر یو کے کی بات کی جائے تو وہاں پر انگلش میں جو ہے جسے اینگلو ایکسنس کہتے ہیں، آئی ایم فارگیٹنگ اٹس، لیکن پاکستان کی بات کی جائے تو یہ ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے، یہاں پر ملٹیپل جو ہے وہ قومیں آباد ہیں، اور اسی وجہ سے ایتنیسٹی ایشوز جو ہے یہاں پر بہت زیادہ ہے۔ پاکستان ایکسٹریمزم یہاں پر بہت زیادہ ہے، ہمارے پالیسیز ایسی رہی ہے اسٹیٹ کی کہ اس کی وجہ سے ایکسٹریمزم ہمیشہ سے پاکستان کی سوسائٹی میں رہا ہے۔ ٹیررزم، دہشت گردی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، انٹرنل ایک سیکورٹی ایک چیلنج ہے پاکستان کے لیے۔ اچھا، کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں، جس کی وجہ سے ہماری معیشت ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، بیڈ گورننس جو ہے وہ چیز ہے۔ پاپولیشن ایکسپلوژن اینڈ اربنائزیشن، یعنی کہ جب پاکستان آزاد ہوتا ہے 1947 میں، تو اس وقت ہمارے ساتھ بنگلہ دیش بھی تھا، اور بنگلہ دیش کی آبادی ہم سے زیادہ تھی، جسے ہم ایسٹ پاکستان کے نام سے پکارتے تھے۔ اس وقت پاکستان جب آزاد ہوتا ہے، اینڈ ایسٹ پاکستان واز آلسو پارٹ آف دس پاکستان، تو یہ دو ونگز تھے، اور اس وقت ہماری جو ٹوٹل آبادی تھی، ایون وہ میجورٹی میں بھی تھے، تو پاکستان اٹ واز 14th لارجسٹ کنٹری ان ٹرم آف پاپولیشن۔ آج 1971 میں ایسٹ پاکستان ہم سے اس کی سپریشن ہوئی، وہ آج ایک الگ ملک ہے، بنگلہ دیش ملک ہے، لیکن آج پاکستان جو ہے وہ 5th لارجسٹ کنٹری ہے پوری دنیا میں ان ٹرم آف پاپولیشن۔ تو آپ گیس کر سکتے ہیں کہ کتنی تیزی سے ہماری پاپولیشن بڑھ رہی ہے۔ تو پاپولیشن بڑھ رہی ہے تو اس کے لیے آپ کو کچھ کرنا بھی پڑے گا، ایجوکیشن آپ نے دینی ہوتی ہے، ہیلتھ آپ نے دینی ہوتی ہے، سینیٹیشن آپ نے دینے ہوتے ہیں، بہت سارے ایشوز ہیں جو کہ آپ نے دینے ہوتے ہیں اس پاپولیشن کو۔ اگر آپ نہیں دیں گے تو یہ ایک سیکورٹی چیلنج بن سکتا ہے۔ اربنائزیشن بہت بڑا مسئلہ ہے، لوگ جو ہے وہ رورل ایریا سے جا رہے ہیں اربنس کی طرف، تو لوگ جو ہے وہ سٹیز کی طرف جا رہے ہیں، اسی طرح جو اربنس ہے، جو سٹیز ہے، تو اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر آ رہا ہے، اور ہمارا انفراسٹرکچر بھی آپ کو پتا ہے کہ اس کی کیا حالت ہے، تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ ان ایمپلائمنٹ بہت زیادہ ہے، یعنی کہ بے روزگاری بہت زیادہ ہے، فریجائل معیشت کی وجہ سے، ہماری اکانومی کی وجہ سے پاکستان جو ہے لوگ زیادہ گریجویٹ ہو رہے ہیں، لوگ زیادہ فارغ ہو رہے ہیں ہر سال، لیکن اپرچونٹیز نہیں ہے، تو لوگ باہر جا رہے ہیں، تو ان کو نوکریاں دینا، ان کو اپرچونٹیز دینا، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ غربت، پاورٹی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، خاص کر اس وقت اگر بات کی جائے تو حالات بہت زیادہ خراب ہے، اس وقت تقریباً 28.9% پاورٹی ہے، اکارڈنگ ٹو دی لیٹسٹ economic survey 2024 and 25 which has been published few days ago، تو اس کے مطابق ہماری جو، حالانکہ یہ 2018-19 میں 21% تھی، تو اب وہ بڑھ چکی ہے، ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسے ہم ریڈیوس کرتے۔ اچھا، تو اسی طرح بیڈ گورننس، انیکویلٹی، اور ہماری جو معیشت ہے، تو یہ ایک مسئلہ ہے۔
اب یہ ہے ہمارے ملک کے اندر انٹرنل چیلنجز ہے. اب ایکسٹرنل چیلنجز کیا ہے؟ ایکسٹرنل چیلنجز میں انٹرنیشنل سیکورٹی ایک مسئلہ ہے. اسی طرح جو یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ اور چائنا کی جو ٹینشن ہے، ان کے جو ایک نیو کولڈ وار ہے، تو پاکستان جو ہے وہ کس طرح اس کو مینیج کرے گا، یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ٹریڈ وار یہ بھی ایک ایکسٹرنل چیلنج ہے، اور خاص کر انڈیا اور افغانستان سے جو تھریٹس ہے، ان دونوں کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہے وہ کچھ زیادہ اچھے نہیں رہے ہیں. اب بھی ہم افغانستان کے ساتھ کرنٹلی ایز آئی ایم ریکارڈنگ دس ویڈیو وی آر ان وار with افغانستان اینڈ ریسنٹلی there has been a war between India and پاکستان. تو یہ آپ سب کو پتا ہے کہ اچھا کشمیر ڈسپیوٹ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے ہماری نیشنل سیکورٹی کو، اور یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ 1947 سے لے کر آج تک انڈیا اور پاکستان کے درمیان یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، اور اسی وجہ سے ہم ایک سیکورٹی اسٹیٹ بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس کشمیر کی وجہ سے ہم ہمیشہ سے ایک سیکورٹی اسٹیٹ رہے ہیں. فیٹ آف کنسرن اس وقت تو ہم فیٹ آف میں نہیں ہے، لیکن وہ ہمیں مانیٹر کر رہے ہیں. تو یہ بھی ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طرح خود کو باہر رکھ سکے. اچھا، اب اس وقت جو ہے کچھ ماڈرن چیلنجز بھی ہے. ماڈرن چیلنجز جو ہے وہ کیا ہے؟ ماڈرن چیلنجز یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے پاکستان میں. دیکھیے کچھ سالوں سے ہم دیکھ رہے ہیں، خاص کر جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی، تو جب ووٹ آف نو کانفیڈنس ریزولوشن پاس ہوتی ہیں اور ان کی گورنمنٹ جاتی ہے، تو اس ٹائم سے لے کر آج تک کتنے سال ہو گئے ہیں، لیکن آج تک جو ہے پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے. اور الیکشن جو ہے وہ بھی ڈسپیوٹڈ ہے. تو جب تک الیکشن ڈسپیوٹڈ ہے تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں آئے گی آپ کی کنٹریز میں. اور جب پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہ ہو تو اس کے ساتھ اکنامک اسٹیبلٹی بھی نہیں آ سکتی، کیونکہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی اور اکنامک اسٹیبلٹی یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ لنک ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی نہیں ہے تو اس کے ساتھ ساتھ فورن ڈیولپمنٹ انویسٹمنٹ بھی نہیں آ رہی ہیں، ہماری معیشت بھی ترقی نہیں کر رہی، اور معیشت کا حال آپ دیکھ رہے ہیں. تو پولیٹیکل اسٹیبلٹی کسی بھی کنٹری میں ہونا بہت زیادہ لازمی ہے فار اکنامک اسٹیبلٹی. یہ ماڈرن چیلنج ہے پاکستان میں سب سے بڑا. ٹیررزم جو ہے آفٹر دی فال آف کابل، جب افغانستان میں 2021 میں جب وہاں پر اشرف غنی کی گورنمنٹ جاتی ہے اور طالبان واپس آتے ہیں، تو اس کے بعد ایک نیو وے آف ٹیررزم آتی ہے پاکستان میں. اس سے پہلے ہم ٹیررزم کو ان کو پش کر چکے تھے افغانستان میں، لیکن جب وہ طالبان آتے ہیں تو دوبارہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے، اور یہاں پر دوبارہ جو ہے وہ ٹیررزم شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو ٹیررزم ہے، اور ٹیررزم کے علاوہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے، تو پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے ہم نے ایسے پالیسیز نہیں بنائی، ہم نے ایسے میجرز نہیں لیے جس کی وجہ سے ہم اس کو کاؤنٹر کر سکے. تو اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹیررزم از ناٹ آن اٹ اسپیک ان پاکستان. اور ٹیررزم ہوتی بھی اسی وجہ سے ہیں، خاص کر پاکستان میں پاورٹی بہت زیادہ ہے، یعنی غربت بہت زیادہ ہے. اور جدھر غربت بہت زیادہ ہوتی ہے اور وہاں پر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم وہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ ایکسٹریمزم، جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجیز ہوتی ہے، تو ان کے لیے ہم ان دی پریزنس آف ہائی پاورٹی اینڈ ان امپلائمنٹ ہم ایک فرٹائل گراؤنڈ ان کو دیتے ہیں. کیونکہ جب غربت ہوتی ہے اور جب ان امپلائمنٹ ہوتی ہے، تو اسی وجہ سے اس قسم کی آئیڈیالوجیز پھر جنم لیتے ہیں. تو یہ دو چیزیں جو ہے وہ اس کے ساتھ لنک ہے. لہٰذا جو ٹیررزم ہے تو وہ بھی انڈرمائن کر رہے ہیں اور سبوٹاج کر رہے ہیں ہماری نیشنل سیکورٹی کو. تو اس کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. اچھا، ایک اور چیز جو ہے وہ کلائمیٹ چینج ہے. کلائمیٹ چینج جو ہے اس وقت دنیا میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر 2-3 مسئلے ہیں تو سب سے بڑا مسئلہ وہ ہے کلائمیٹ چینج. اب پاکستان جو ہے ایک ایسی کنٹری ہے which is among those countries which is quite vulnerable to the climate change. ہم بہت زیادہ سفر ہو رہے ہیں. ایون پاکستان has about 1% or less than 1% contribution in global warming and climate change. But وہ نہ بارڈرز دیکھتے ہیں نہ نیشنز کو دیکھتے ہیں، اور وہ سب کو افیکٹ کرتے ہیں. تو پاکستان کا شمار ان کنٹریز میں ہے جدھر گلوبل وارمنگ جو ہے وہ
اور کلائمیٹ چینج جو ہے وہ ہمارے نیشنل سیکورٹی کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے۔ ہر سال آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر ڈیواسٹیٹنگ فلڈس آتی ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ مونسون کا سیزن آ رہا ہے، تو اللہ خیر کرے، لیکن تباہی ہوتی ہے ہر کال، ہماری لائف سٹاک کی تباہی ہوتی ہے، ہیومن لاس ہوتی ہے، انفراسٹرکچر تباہ ہوتے ہیں، روڈز تباہ ہوتے ہیں، بریجز تباہ ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ سے آلریڈی ہماری معیشت خراب ہے۔ تو اچھا، کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ایک تو پاکستان ایسی کنٹری ہے کہ فریجائل اکنامک سچویشن کی وجہ سے، ویک فائنینشیل جو ہماری حالت ہے، تو اس کی وجہ سے اور ہائی پاورٹی کی وجہ سے پاکستان جو ہے وہ افورڈ نہیں کر پا رہا ہے کہ اس کو کاؤنٹر کی جائے۔ ہم جا رہے ہیں باقی کنٹریز کے ساتھ میٹنگ کرتے ہیں، وہاں پر یہ ایشو ریز کر رہے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہاں سے بھی کچھ فائنینشیل کچھ ہیلپ نہیں ہو رہی ہماری۔ اچھا، ٹیمپریچر ویریز، اب آپ کو پتہ ہے کہ ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے، ایولنچز کا خطرہ ہے، ڈراٹس یعنی کہ خشک سالی کا مسئلہ ہے، اسکیسٹی آف واٹر اس سے پیدا ہوتا ہے، پیسٹ ڈیزیز پیدا ہوتا ہے، ہیومن ہیلتھ کیئر ایشوز اس سے کریٹ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارے ایشوز جو ہے وہ لنک ہے ایک دوسرے کے ساتھ۔ اچھا، ایک اور ماڈرن مسئلہ ہے سائبر اینڈ ہائبرڈ وار اگینسٹ پاکستان۔ دیکھیے، جو پہلے کنونشنل واریں ہوتی تھی تو وہ اب بھی ہے، لیکن اٹ گاٹ لمیٹڈ اپ ٹو ہائی ایکسٹینٹ۔ اب جو ہے سائبر اور ہائبرڈ وارز جو ہے یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے آج کل کسی بھی کنٹری کے لیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بہت سارے ٹولز ہیں، جس طرح سوشل میڈیا کا استعمال کر کے، ٹویٹر کا استعمال کر کے، پلیٹ فارم کا استعمال کر کے، اگر ایک کنٹری کے اندر کچھ مسئلے ہیں تو ان سائبر اور ہائبرڈ وارز میں اس طرح کرتے ہیں کہ وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں ہسٹوریکل، ایتھنک، ریلیجیس، سوشو اکنامک اینڈ جیوگرافک ڈفرینسز کو۔ ایک کنٹری میں اگر وہاں پر کچھ ہسٹوریکل ایشوز ہیں، وہاں پر مذہبی مسئلے ہیں، فرقہ واریت بہت زیادہ ہے، نیشنلزم یعنی قومیت کا ایک مسئلہ ہے، تو وہاں پر پھر اس طرح کرتے ہیں کہ ایکسٹرنل پاورز آتے ہیں اور پھر اس کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں اور اس کنٹری کو انڈرمائن کرتے ہیں، اس کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی سوورنٹی کو اس کو ویک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ریجیمز چینج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ ماڈرن جو ہے وارفیئر ہے، اور یہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے، بہت زیادہ خطرناک ہے ہمارے لیے۔ کشمیر، جس طرح میں نے ذکر کیا کہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے 1947 سے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور یہ وہی مسئلہ ہے جس مسئلے کی وجہ سے دونوں کنٹریز جو ہے انہوں نے ایکوائر کیے نیوکلیر ویپنز کو۔ خاص کر جو آرٹیکل آفٹر دی ریووکیشن آف آرٹیکل 317 کشمیر، تو اس کے بعد تو حالات بہت زیادہ خراب ہوتے ہیں انڈیا اور پاکستان کے درمیان، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر 2-3 سال بعد ان کے درمیان جنگ بھی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، نہ صرف ایک ریجنل مسئلہ ہے بلکہ ایک گلوبل مسئلہ بھی ہے۔ اچھا، لاسٹ پوائنٹ وہ ہے سوشو اکنامک چیلنجز فار پاکستان۔ اب اس میں کیا ہے، اس میں پاورٹی، غربت بہت زیادہ ہے، اس کو ہم نے کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے، ان ایمپلائمنٹ، بے روزگاری بہت زیادہ ہے، الٹریسی یعنی کہ وہ لوگ جو نہ پڑھ سکتے ہیں نہ لکھ سکتے ہیں، تو ان کی تعداد اب بھی بہت زیادہ ہے پاکستان میں۔ پور ہیلتھ کیئر، ہماری جو ہیلتھ کیئر ہے تو اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے، کرپشن ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو یہ ریئل پرابلمس ہے پاکستان میں جو کہ ہماری سیکیورٹی کے لیے چیلنج بن چکا ہے۔ تو یہ اسے ہم کہتے ہیں نیشنل سیکیورٹی کے، جب کنٹریز کو تھریٹ ہو، اور وہ ایکسٹرنل بھی ہو سکتے ہیں، وہ انٹرنل بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت پاکستان کو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہے، اینڈ پاکستان از ان دی مڈل آف کرائسس۔ یہ سارے اس پر کام ہو رہا ہے، کافی حد تک بہت سارے چیزوں پر ہم نے کام شروع بھی کیا ہے، کام تیزی کے ساتھ ہو رہا ہے، لیکن سٹل ہم وہاں پر نہیں ہیں جدھر ہم کہہ سکیں کہ ہاں ہماری جو نیشنل سیکیورٹی ہے تو وہ محفوظ ہے اور اس کو کوئی چیلنجز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں یہ سارے میجرز لینے چاہیے، ہمیں ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہیے، پاورٹی کو ہمیں ختم کرنا چاہیے، لوگوں کو روزگار دینی چاہیے، پولیٹیکل سٹیبلٹی بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ساتھ پھر اکنامک سٹیبلٹی بھی آئے گی۔ ٹیررزم ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، افغانستان کے ساتھ ہمیں سیٹلمنٹس کرنے چاہیے، انڈیا کے ساتھ ہمیں سیٹلمنٹس کرنے چاہیے، کشمیر ایشو اس کا ایک سلوشن ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل جو ایک جیو پولیٹکس جو ہے، تو
اس کو سامنے رکھ کر ہمیں اپنی نیشنل سیکیورٹی کو فارم کرنا چاہیے. تو نیشنل سیکیورٹی ایک بہت اہم چیز ہوتی ہے، اور پاکستان کو اس وقت انٹرنل، ایکسٹرنل اور خاص کر ماڈرن چیلنجز کا سامنا ہے ٹو دی نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان. تھینک یو.